عمران سیریز میں انتہائی دلچسپ اور یادگار ناول سافٹ مشن، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ سافٹ مشن لمحہ بلمحہ حیرت انگیز انداز میں ہونے والے واقعات، بے پناہ سسپنس اور نہایت تیز ایکشن سے بھرپور۔ سافٹ مشن۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے اس کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن دوسرے لمحے وہ بے اختیار ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ باہر بے تحاشا گولیاں چلنے کی آوازیں دور سے سنائی دے رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دو مخالف پارٹیاں پوری قوت سے ایک دوسرے سے ٹکرا گئی ہوں۔ عمران چند لمحوں تک خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے آگے بڑھ کر آہستہ سے دروازہ کھولا۔ دوسری طرف برآمدہ تھا، جس کے بعد صحن اور چار دیواری نظر آ رہی تھی۔ اپنی ساخت کے لحاظ سے یہ کوئی دیہاتی سا مکان نظر آ رہا تھا۔ فائرنگ وہاں سے کچھ فاصلے پر ہو رہی تھی۔ عمران تیزی سے برآمدے میں آیا، لیکن برآمدہ خالی پڑا ہوا تھا، جبکہ چار دیواری میں ایک پھاٹک تھا جو بند تھا۔ صحن میں بھی کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ فائرنگ کی آوازیں بھی اب بند ہو گئی تھیں۔ عمران واپس مڑا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس عمارت کی تلاشی لینا شروع کر دی، لیکن عمارت میں نہ ہی کوئی آدمی تھا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی اسلحہ وغیرہ۔ البتہ مختلف کمروں میں صرف فرنیچر موجود تھے۔ ابھی عمران سوچ ہی رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے کہ اس نے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں پھاٹک کی طرف آتی ہوئی سنی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر چیکنگ کر لی تھی۔ اس کی جیبیں خالی تھیں۔ اس کے ساتھی ابھی تک بے ہوش اور بندھے ہوئے تھے، اور آنے والے ظاہر ہے جو بھی تھے بہرحال مسلح تھے۔ اس لیے وہ تیزی سے ایک سائیڈ پر بنے ہوئے چوڑے ستون کے پیچھے چھپ گیا۔ چند لمحوں بعد پھاٹک کھلا اور یکے بعد دیگرے دو مسلح آدمی اندر داخل ہوئے۔ چیک کرو، پاکیشیائی اس عمارت میں کہیں موجود ہوں گے، ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اور دوسرے نے سر ہلا دیا اور تیزی سے برآمدے کی طرف بڑھایا، جبکہ پہلا وہی پھاٹک کے پاس ہی رک گیا تھا۔ اب عمران پھنس گیا تھا کہ اگر وہ برآمدے کی طرف آنے والے آدمی کو روکتا تو پھاٹک کے قریب موجود آدمی اس پر فائر کھول دیتا، اور اگر نہ روکتا تو ظاہر ہے وہ دونوں اطراف سے پھنس جاتا۔ اس لیے اس نے بہرحال حرکت میں آنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جیسے ہی وہ آدمی برآمدے میں چڑھ کر اس ستون کے قریب سے گزرنے لگا جس ستون کے پیچھے عمران موجود تھا، عمران حرکت میں آیا اور اس دوسرے لمحے وہ آدمی چیختا ہوا اچھل کر پشت کے بل نیچے گرا، جبکہ اس کی مشین گن عمران کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ اور پھر اس سے پہلے کہ نیچے گرنے والا آدمی اٹھتا یا پھاٹک کے قریب کھڑا دوسرا آدمی کچھ سمجھتا، عمران کی مشین گن نے شعلے اگلنا شروع کر دیے، اور چند لمحوں بعد برآمدے میں گر کر اٹھنے والا اور پھاٹک کے سامنے کھڑا آدمی دونوں ختم ہو چکے تھے۔ عمران فائرنگ نہ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس عمارت سے باہر کون لوگ موجود ہیں اور کتنی تعداد میں ہیں، لیکن اس وقت نہ صرف اس کی اپنی بلکہ اس کے ساتھیوں کی زندگیاں چونکہ داؤ پر لگی ہوئی تھیں، اس لیے مجبوراً اسے رسک لینا پڑا تھا۔ ٹریگر سے انگلی ہٹا کر وہ دوڑتا ہوا برآمدے سے نیچے اترا اور تیزی سے باہر آ گیا، اور پھر جیسے ہی وہ آگے بڑھا بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ دائیں ہاتھ پر اس عمارت سے تھوڑا ہٹ کر ایک بڑی عمارت تھی جس کے باہر چار لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس عمارت کا پھاٹک کھلا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوا تو وہاں ان کی دونوں جیپیں بھی موجود تھیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور جیپ بھی کھڑی تھی۔ اس عمارت کے صحن اور برآمدے میں بھی دو لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ عمران انہیں پھلانگتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک کمرے میں پہنچا تو وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس کمرے میں دو مشینیں دیوار کے ساتھ کھڑی تھیں، لیکن یہ دونوں ہی بند تھیں۔ عمران انہیں دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ سیٹلائٹ کے ذریعے چیک کرنے کی مشینیں ہیں۔ انہی مشینوں سے ان کی جیپوں کو چیک کیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک خصوصی مشین تھی جس کے ذریعے خصوصی ریز بھی پھیلائی جا سکتی تھیں، اور ان ریز کی مدد سے ہر قسم کا میک اپ چیک کیا جا سکتا تھا۔ اس کمرے میں بھی دو افراد کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ عمران واپس مڑا اور دوڑتا ہوا اس عمارت سے نکل کر اس عمارت میں داخل ہوا جہاں اس کے ساتھی موجود تھے، لیکن پھاٹک سے آگے بڑھتے ہی وہ اچانک ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ پھاٹک کے ساتھ پڑے ہوئے آدمی کے جسم میں اس نے حرکت کے تاثرات دیکھ لیے تھے، حالانکہ وہ اسے اب تک مردہ ہی سمجھ رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف مڑا۔ اس کے پیٹ اور سینے میں گولیاں لگی تھیں، خون بھی کافی مقدار میں بہہ نکلا تھا، لیکن اس کے باوجود اس آدمی کے جسم میں حرکت کے تاثرات موجود تھے۔ عمران نے جھک کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، اور پھر مخصوص انداز میں اس نے اس کے دل کی مالش کرنا شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد ہی اس آدمی نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔
گو اس کے کراہنے سے بھی شدید کمزوری کا اظہار ہو رہا تھا اور کافی مقدار میں خون نکل جانے کی وجہ سے اس کی حالت بھی خستہ ہو رہی تھی، لیکن بہرحال وہ زندہ تھا اور اسے ہوش بھی آ گیا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے اور تم کس تنظیم سے متعلق ہو؟ عمران نے اس کے سینے کی مالش کرتے ہوئے جھک کر انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ میرا نام لچھمن داس ہے، میرا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے، اس آدمی نے رک کر انتہائی کمزور لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ ساتھ والی عمارت میں کس کی لاشیں پڑی ہیں؟ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ عمران نے کہا۔ وہ ساتھ ساتھ مسلسل مخصوص انداز میں اس کے دل کی مالش بھی کرتا جا رہا تھا۔ یہ آدمی ابھی غنودگی کے عالم میں تھا، اس لیے عمران اس سے نرم لہجے میں پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس نیم غنودگی کی وجہ سے وہ ہر چیز بتایا جا رہا ہے، ورنہ سیکرٹ سروس سے متعلق لوگ اتنی آسانی سے زبان نہیں کھولتے۔ پاور ایجنسی کے آدمیوں کی، اس آدمی نے رک کر اور کمزور سے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہچکی لی اور ختم ہو گیا۔ عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ اس آدمی سے اس نے بہرحال بنیادی باتیں معلوم کر لی تھیں، اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ جب وہ اس کمرے میں پہنچا جہاں اس کے ساتھی موجود تھے تو اس کے ساتھیوں کی گردنیں ویسی ہی ڈھلکی ہوئی تھیں، لیکن ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ ان پر ہونے والا مخصوص گیس اٹیک اب وقت گزر جانے کی وجہ سے کافی حد تک کمزور پڑ چکا ہے۔ اس لیے اس نے آگے بڑھ کر صفدر کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد صفدر کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو اس نے ہاتھ ہٹائے اور آگے بڑھ کر اس نے صفدر کے ساتھ بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ پھر جب کیپٹن شکیل کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو اس نے ہاتھ ہٹا لیے۔ اسی لمحے صفدر کی کراہ سنائی دی اور عمران اس کی طرف مڑ گیا۔ صفدر ہوش میں آ رہا تھا۔ گو اس کے ہوش میں آنے کی رفتار کافی سست تھی، لیکن بہرحال عمران کا اندازہ درست ثابت ہوا تھا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ او عمران صاحب آپ مگر صفدر نے ہوش میں آتے ہی انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ اس انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے اسے اپنی یہاں موجودگی پر حیرت ہو رہی ہو۔ ہوش میں آؤ صفدر، ہم شدید خطرے میں ہیں، کسی بھی لمحے یہاں کوئی آ سکتا ہے، عمران نے تیز لہجے میں کہا تو صفدر کے جسم نے بے اختیار جھٹکا سا کھایا اور اس کا جسم پوری طرح تن سا گیا۔ عمران نے اس کے عقب میں جا کر رسی کی گانٹھ کھول دی۔ اسی لمحے کیپٹن شکیل بھی ہوش میں آ گیا تو عمران نے آگے بڑھ کر کیپٹن شکیل کی رسیاں بھی کھول دی۔ یہ سب کیا ہے عمران صاحب؟ صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ باقی ساتھیوں کے ناک اور منہ ہاتھوں سے بند کر کے انہیں ہوش میں لے آؤ، میں باہر جا رہا ہوں، عمران نے کہا، اور ایک طرف رکھی ہوئی مشین گن اٹھا کر وہ تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ پھر وہ برآمدے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اسے بائیں طرف سے فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے ذہن میں بھی نہ تھا کہ یہاں فون بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تیزی سے اس دروازے کی طرف مڑ گیا جو سائڈ پر کھلتا تھا، اور پھر وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچ گیا جسے آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا، لیکن کمرہ خالی تھا اور میز پر پڑے ہوئے وائرلیس فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ عمران نے آگے بڑھ کر فون پیس اٹھا کر اسے آن کیا اور پھر کان سے لگایا۔ یس، عمران نے کہا۔ کون بول رہے ہو؟ دوسری طرف سے ایک چیختی ہوئی نسوانی آواز سنائی دی تو عمران پہچان گیا کہ یہ آواز مادام ریکھا کی ہے۔ لچھمن داس بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ لچھمن داس؟ کون لچھمن داس؟ راجندر کہاں ہے؟ دوسری طرف سے چیختے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ میں لچھمن داس ہوں، میرا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ سیکرٹ سروس؟ مگر یہ کیا مطلب؟ دوسری طرف سے مادام ریکھا اس بری طرح بوکھلا گئی تھی کہ اس کے منہ سے فقرہ ہی نہیں نکل رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ یکلخت ختم ہو گیا تو عمران نے فون آف کر کے اسے واپس میز پر رکھا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھی بھی کمرے سے باہر آ گئے۔ وہ سب ہوش میں آ چکے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ لاشیں؟ ہم یہاں کیسے پہنچے اور ہم زخمی بھی نہیں ہوئے؟ کیا مطلب؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا، اور عمران نے مخصوص ذہنی ورزشوں کی وجہ سے قبل از وقت ہوش میں آنے سے لے کر اب تک کی ساری کارروائی کی تفصیل بتا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ پاور ایجنسی اور سیکرٹ سروس ہمارے لیے آپس میں الجھ پڑی ہیں، جولیا نے کہا۔ ہاں،
जहां तक मैं समझा हूं, हमारे खिलाफ ये कार्रवाई पावर एजेंसी ने की है। उसने स्मगलिंग के खिलाफ यहाँ मौजूद सैटेलाइट सिस्टम को इस्तेमाल किया है, लेकिन शायद वो हमारे जिस्मों को सही सलामत रखना चाहते थे ताकि आला हुक्काम को हमारी मौत का सबूत मुहैया कर सकें। उन्होंने हमारी जीपों पर मिसाइल फायर करने की बजाय स्टॉर्म रेज फायर कर दी थी, जिससे हम न सिर्फ बेहोश हुए थे बल्कि जीपों के इंजन भी जाम हो गए। इस स्टॉर्म रेज के असरात ऐसे होते हैं कि इंसान यूं समझता है कि जैसे वो हवा में उड़ता चला जा रहा है। बहरहाल हमें बेहोश करके यहाँ लाया गया और फिर हमें कुर्सियों पर बिठाकर रस्सियों से बांध दिया गया। इसके बाद शायद वो मादाम रेखा को इत्तला करते और वो खुद यहाँ आकर हमें साथ ले जाती कि शागुल के आदमी यहाँ पहुंचकर उनसे टकरा गए। उन्हें शायद इस बारे में इत्तला मिल चुकी थी और वो पहले से ही इस मौके के मुंतज़िर थे। बहरहाल उन्होंने मादाम रेखा के आदमियों पर फायर खोल दिया। हो सकता है कि ये लोग पहले से उनके साथ शामिल हों और अचानक उन्होंने फायर खोल दिया हो। बहरहाल मादाम रेखा के आदमियों को हलाक करके वो यहाँ आए। अब ये भी हो सकता है कि उनका मकसद हमें फौरी तौर पर हलाक करना हो या हमें यहाँ से जिंदा ले जाना हो। बहरहाल वो मेरे होश में आ जाने और बाहर जाने की वजह से हलाक हो गए और अब हम आज़ाद हैं। इमरान ने कहा, इमरान साहब, मादाम रेखा की कॉल तो आई है लेकिन शागुल की तरफ से कोई कॉल नहीं आई। इसका क्या मतलब हुआ? सफदर ने कहा, हो सकता है कि उस लक्ष्मण दास ने खुद शागुल को कॉल करना हो। ओ, एक मिनट, उसकी जेबों की तो मैंने तलाशी ही नहीं ली। सफदर, जाकर फाटक के सामने पड़े हुए आदमी की तलाशी लो, शायद उसके पास कोई खुसूसी ट्रांसमीटर हो। इमरान ने कहा तो सफदर सर हिलाता हुआ बरामदे से उतरा और तेज तेज कदम उठाता फाटक की तरफ बढ़ता चला गया। इसका मतलब है कि हमारे इस रास्ते से आने का असल मकसद नाकाम रहा। दोनों एजेंसियों को इस बारे में मालूम था, जूलिया ने कहा। हाँ, और इससे ये बात भी सामने आ गई कि पावर एजेंसी को भी मालूम हो चुका है कि हम काटरी में नवाब होटल की तबाही में हलाक नहीं हुए और अब उन्हें हमारी जीपों और रास्ते के बारे में भी मालूमात थी, इसीलिए उन्होंने यहाँ ये सेटअप किया था। इमरान ने कहा, इमरान साहब, अब बांडा में यकीनन हमारा ज़बरदस्त टकराव दोनों एजेंसियों से होगा। सालिहा ने कहा। हाँ, इमरान ने जवाब दिया और फिर थोड़ी देर बाद सफदर वापस आ गया। इसके पास कोई ट्रांसमीटर नहीं है, सफदर ने कहा तो इमरान ने इस्बात में सर हिला दिया। ओके, आओ अब यहाँ से चलें, हमने बहरहाल आगे बढ़ना है, इमरान ने कहा और सब साथियों ने इस्बात में सर हिला दिए। दूसरी इमारत में मौजूद उनकी जीपें न सिर्फ दुरुस्त हालत में थीं बल्कि शायद उनके इंजनों पर होने वाले स्टॉर्म रेज के असरात भी वक्त गुजरने के साथ ख़त्म हो गए थे, क्योंकि जैसे ही उन्होंने जीपें स्टार्ट की तो दोनों जीपें स्टार्ट हो गईं। थोड़ी देर बाद दोनों जीपें एक बार फिर सड़क पर आगे पीछे दौड़ती हुई बांडा की तरफ बढ़ी चली जा रही थीं। वो सब पहले वाली तरतीब के मुताबिक ही जीपों में सवार हुए थे। इमरान साहब, हमें इस अंदाज में वहाँ नहीं जाना चाहिए, वरना इस बार मामला सिर्फ बेहोश करने की हद तक महदूद नहीं रहेंगे, अकबी सीट पर बैठे हुए सफदर ने कहा। बेफिक्र रहो, मेरे जहन में पहले से ये बात मौजूद है। थोड़ा सा और आगे जाने के बाद हम ये सड़क छोड़ देंगे, इमरान ने जवाब दिया तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वाकई तकरीबन 2-3 मील के सफ़र के बाद इमरान ने जीप को दाईं हाथ पर मुड़ने वाली एक छोटी सी सड़क पर मोड़ दिया। ये सड़क रेगिस्तान के अंदर बल खाती हुई चली जा रही थी। सड़क पर रेत काफ़ी मिकदार में मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद बहरहाल सहरा की निस्बत यहाँ पर गाड़ी चलाना ज़्यादा आसान था। थोड़ी देर बाद वो सड़क घूमकर टीलों के पीछे से होती हुई एक पुराने से किले तक पहुंचकर ख़त्म हो गई। ये कोई बहुत पुराना किला था जो अब इंतहाई हद तक मुनहदिम हो चुका था। अलबत्ता एक बड़ा सा बोर्ड महकमा आसार कदीमा की तरफ से नस्ब था जिस पर इस किले की तारीख तफसील से दर्ज थी। किले का फाटक सिरे से था ही नहीं और दीवारें भी टूट फूट चुकी थीं, लेकिन बहरहाल इसमें से गुजरने का इतना रास्ता मौजूद था कि इमरान जीप अंदर ले गया और फिर उसने साइड पर करके जीप रोक दी और नीचे उतर आया। उसके पीछे दूसरी जीप भी अंदर आकर रुक गई और उस जीप में सवार अफराद भी नीचे उतर आए। यहाँ क्यों रुक गए हैं आप? सालिहा ने हैरत भरे लहजे में कहा। इन जीपों को अब यहाँ से आगे चेक कर लिया जाएगा और मुझे यकीन है कि जो वारदात माल्टा गांव में हुई है उसके नतीजे के तौर पर पावर एजेंसी और सीक्रेट सर्विस दोनों के हेलीकॉप्टर वहां पहुंचेंगे।
اور ہم نے ان میں سے ایک ہیلی کاپٹر پر قبضہ کرنا ہے۔ عمران نے کہا، لیکن کیسے؟ کیا ہم واپس پیدل جائیں گے؟ جولیا نے حیران ہوتے ہوئے کہا، نہیں، جب ہیلی کاپٹروں پر سوار افراد کو وہاں اپنے ساتھیوں کی لاشیں ملیں گی اور ہم غائب ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جیپیں بھی موجود نہ ہوں گی تو وہ لوگ ہمیں ادھر ادھر تلاش کریں گے اور یہاں جیپوں کو دیکھ کر وہ یہاں سے قریب ہی اترنے پر مجبور ہوں گے۔ عمران نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اچانک انہیں دور آسمان پر ایک گن شپ ہیلی کاپٹر تیزی سے مالٹا کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ وہ چونکہ کافی فاصلے پر سڑک کے اوپر پرواز کر رہا تھا، اس لیے یہ سب اطمینان سے کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر ان کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ ہمیں باہر بکھر کر ٹیلوں کی اوٹ میں چھپنا ہے، عمران نے کہا، اور وہ سب تیزی سے ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلتے ہوئے گیٹ سے باہر آئے اور پھر وہ سب بکھر کر ٹیلوں کی اوٹ میں اس انداز میں چھپ گئے کہ اگر ہیلی کاپٹر فضا سے انہیں چیک کرے تو وہ چیک نہ ہو سکے۔ عمران اور جولیا ایک ٹیلے کے پیچھے موجود تھے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ ہیلی کاپٹر ادھر آئے گا اور پھر یہاں اترے گا بھی؟ جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، ضروری تو کوئی چیز نہیں ہوتی، بہرحال امکانات پر کام کرنا پڑتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ نہیں، انہیں کیا ضرورت ہے یہاں اترنے کی؟ وہ زیادہ سے زیادہ جیپیں تباہ کر کے نکل جائیں گے اور ہم یہاں بے بس ہو کر رہ جائیں گے، جولیا نے کہا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ کیا تمہارے ذہن میں کوئی اور راستہ ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، جولیا نے جواب دیا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کیا؟ بتاؤ، عمران نے کہا۔ بڑا سیدھا سادہ سا طریقہ ہے کہ ہم راستے سے گزرنے والی کوئی جیپ جبراً حاصل کر لیں، جولیا نے کہا۔ او نہیں، یہ جیپیں زیادہ تر اسمگلروں کی ہوتی ہیں اور ان کا نیٹ ورک بے حد مضبوط ہوتا ہے۔ بانڈا پہنچنے سے پہلے پہلے ہمیں گھیر لیا جائے گا اور ہم نئے چکر میں الجھ جائیں گے، عمران نے کہا۔ تو پھر ہم پیدل چل کر وہاں پہنچ سکتے ہیں، جولیا نے کہا۔ او نہیں، ابھی تقریباً 200 میل کا فاصلہ بقایا ہے اور اتنا فاصلہ پیدل طے نہیں کیا جا سکتا، عمران نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اچانک ان دونوں کے کانوں میں دور سے ہیلی کاپٹر کی آواز پڑی اور انہوں نے چونک کر اس طرف دیکھا جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ گن شپ ہیلی کاپٹر سیدھا اس قلعے کی طرف ہی آ رہا تھا۔ عمران اور جولیا ٹیلے کی اوٹ میں خاموش بیٹھے ہوئے اس ہیلی کاپٹر کو دیکھ رہے تھے۔ ہیلی کاپٹر ان کے اوپر سے گزر کر آگے نکل گیا اور پھر اس نے ایک راؤنڈ لگایا اور ایک بار پھر واپس آنے لگا۔ اس بار وہ قلعے کے عین اوپر سے گزرا۔ دوسرے لمحے عمران اور جولیا نے 2 میزائل گرتے دیکھ لیے اور پلک جھپکنے میں قلعے کے اندر خوفناک دھماکے ہوئے اور یہ دونوں ہی سمجھ گئے کہ ان کی جیپوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہیلی کاپٹر آگے نکل گیا تھا۔ اس نے دوسرا راؤنڈ لگایا اور پھر اس کی مشین گنوں نے ریت کے ٹیلوں کا نشانہ لیا۔ قلعے کے چاروں طرف مسلسل مشین گنوں کی فائرنگ ہو رہی تھی اور پھر ایک راؤنڈ لگانے کے بعد اس نے 2-4 جگہوں پر میزائل بھی فائر کیے اور اس کے بعد وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نہ صرف ان کی نظروں سے غائب ہو گیا بلکہ اس کی آواز بھی سنائی دینا ختم ہو گئی تو عمران اٹھا اور ٹیلے سے باہر آ گیا۔ جولیا بھی اس کے پیچھے باہر آ گئی اور پھر عمران کے ستے ہوئے چہرے پر اس وقت اطمینان کے تاثرات ابھر آئے جب اس کے سارے ساتھی صحیح سلامت مختلف ٹیلوں کی اوٹ سے باہر آ گئے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ یہ ہیلی کاپٹر تو نیچے اترا ہی نہیں، صفدر نے کہا۔ وہ لازماً آئے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیے ہمیں ڈوج دے رہے ہوں کہ ہم جہاں چھپے ہوئے ہوں وہاں سے باہر آ جائیں، عمران نے کہا۔ تو پھر ہمیں دوبارہ ٹیلوں کی اوٹ میں ہو جانا چاہیے، ورنہ یہ اچانک بھی آ سکتے ہیں، صفدر نے کہا اور سب نے اس کی تجویز کی تائید کر دی اور ایک بار پھر وہ ٹیلوں کی اوٹ میں ہو گئے۔ جب تقریباً 1.5 گھنٹہ گزر گیا اور ہیلی کاپٹر واپس نہ آیا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور پھر ٹیلے کی اوٹ سے باہر آ گیا۔ آ جاؤ، ہیلی کاپٹر واپس نہیں آئے گا، عمران نے کہا تو ٹیلوں کی اوٹ سے اس کے ساتھی ایک ایک کر کے سب باہر آ گئے۔ یہ لوگ بغیر چیکنگ کے کیوں واپس چلے گئے ہیں؟ صالحہ نے کہا۔ معلوم نہیں ان کے ذہن میں کیا آیا ہے، عمران نے بھی الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں بتاتی ہوں کہ کیا ہوا ہے، جولیا نے کہا تو عمران سمیت سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے جیپیں تباہ کر دی ہیں۔ اب اگر ہم زندہ بھی ہوں گے تو ظاہر ہے پیدل ہی بانڈا پہنچیں گے،
یا اسمگلروں کی جیپ پر قبضہ کریں گے، اور وہ ان دونوں صورتوں کے خلاف ہمارے استقبال کے لیے موجود ہوں گے، اور اس وسیع و عریض صحرا میں ظاہر ہے وہ ہمیں آسانی سے ٹریس نہیں کر سکتے۔ انہیں بہرحال ہم سے خوف ہے کہ اگر انہوں نے ہیلی کاپٹر نیچے اتارا تو ہم لوگ اس پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ جولیا نے تجزیہ کرتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ جولیا، تم نے واقعی بہترین تجزیہ کیا ہے، عمران نے کہا تو جولیا بے اختیار مسکرا دی۔ اب مس جولیا نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، صفدر نے کہا، اور جولیا اس بار کھل کر مسکرا دی۔ لیکن اب ہم صرف تجزیہ ہی کرتے رہیں گے؟ عجیب مشن ہے یہ، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اب ایک ہی صورت ہے کہ ہم واقعی اسمگلروں کی جیپ پر قبضہ کر لیں، ورنہ ہم 150-200 میل پیدل ریگستان میں چلنے سے رہے۔ اس طرح تو بانڈا پہنچتے پہنچتے ہی بوڑھے ہو جائیں گے، اور پھر کسی نکاح خواہ نے بوڑھوں کا نکاح بھی نہیں پڑھانا۔ عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ نہیں، میرے ذہن میں ایک اور تجویز ہے۔ یہاں سے مالتا گاؤں 2-2.5 میل ہے، ہم وہاں واپس جا سکتے ہیں، وہاں ایک جیپ موجود ہے، بہرحال ہم پیدل چلنے سے بچ جائیں گے، جولیا نے کہا، اور اس بار سب نے اس کی بات کی تائید کی۔ سب کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، 2 آدمی چلے جائیں گے اور جیپ لے آئیں۔ چلو صفدر میرے ساتھ، باقی ساتھی یہیں رہیں گے، عمران نے کہا۔ نہیں، میں اور صفدر جائیں گے، تم لوگ یہیں رہو، تنویر نے کہا۔ اور جب صفدر نے بھی عمران کے وہیں رہنے کی بات کر دی تو عمران نے انہیں جانے کی اجازت دے دی، اور وہ دونوں تیزی سے مڑے اور اس سڑک کی طرف بڑھ گئے جہاں سے وہ مین روڈ پر اور پھر وہاں سے مالتا گاؤں تک پہنچ سکتے تھے، جبکہ عمران اور اس کے ساتھی وہیں ریت پر ہی بیٹھ گئے کیونکہ ان کی واپسی کئی گھنٹوں بعد ہی ممکن تھی۔ مادام ریکھا کاشی کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، دونوں کے چہرے ستے ہوئے تھے اور وہ دونوں ہی خاموش بیٹھی ہوئی تھیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے، ریکھا نے کہا۔ ہاں، لگتا تو ایسے ہی ہے، لیکن یہ منصوبہ شاگل کی وجہ سے ناکام ہوا ہے۔ اس کے آدمی وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے بنے بنائے ٹاسک پر قبضہ کر لیا ہے، کاشی نے کہا۔ لیکن شاگل کو کسی نے مخبری کی ہوگی، ورنہ شاگل کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ ہم نے کیا منصوبہ بنایا ہے اور کس وقت اس پر عمل ہوگا، ریکھا نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے آدمیوں میں شاگل کے آدمی شروع سے ہی شامل ہیں اور انہوں نے عین وقت پر معاملے کو ہائی جیک کر لیا، کاشی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے منصوبہ بھی تو غلط بنایا تھا کاشی، ان جیپوں پر میزائل فائر کیے جاتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی، ریکھا نے کہا۔ تو پھر ہم ثبوت کہاں سے لاتے؟ ان کی تو لاشیں بھی جل کر راکھ ہو جاتی، اور پھر وہ میک اپ میں تھے، کاشی نے کہا، اور ریکھا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر تقریباً 2 گھنٹے تک وہ اسی طرح باتوں میں مصروف رہی کہ اچانک دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد کا آدمی اندر داخل ہوا تو وہ دونوں چونک کر سیدھی ہو گئیں۔ تم آ گئے گوپال، کیا رزلٹ ہے؟ ریکھا نے تیز لہجے میں کہا۔ مادام، وہاں ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی ہیں، ہمارے تمام آدمی ہلاک ہو چکے ہیں اور 4 اجنبی آدمیوں کی لاشیں بھی وہاں موجود ہیں، جن میں سے 2 ایک علیحدہ کوٹھی میں تھیں، جبکہ 2 اس سیٹلائٹ سینٹر کے گیٹ پر پڑی تھیں۔ البتہ دونوں عمارتوں کو خصوصی انداز میں چیک کیا گیا ہے اور پاکیشیائی بھی وہاں موجود نہیں تھے اور جیپیں بھی وہاں موجود نہیں تھیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جیپیں لے کر نکل گئے ہیں۔ چنانچہ ہم نے ہیلی کاپٹر پر دور دور تک چیکنگ کی تو ایک قدیم اور خستہ حالت کے قلعے کے اندر موجود وہ دونوں جیپیں ہم نے چیک کر لی۔ میں نے انہیں میزائل فائر کر کے تباہ کر دیا، اور اس قلعے کے باہر بھی ہم نے میزائل فائر کیے اور مشین گن فائرنگ بھی کی، لیکن کوئی آدمی ہمیں کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ بہرحال میں آپ کی ہدایت کے مطابق وہاں چیکنگ کے لیے نیچے نہیں اترا اور ہم واپس آ گئے، گوپال نے تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ اچھا کیا کہ تم نیچے نہیں اترے، ورنہ اس وقت تمہاری بجائے وہ لوگ یہاں بانڈا پہنچ چکے ہوتے۔ تم جا سکتے ہو، ریکھا نے کہا تو گوپال سلام کر کے واپس چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ بہرحال بچ گئے۔ ہمارے آدمیوں پر یقیناً سیکرٹ سروس کے آدمیوں نے اچانک حملہ کر دیا اور وہ ان لوگوں کے ہاتھوں مارے گئے ہوں گے، ریکھا نے کہا۔ لیکن جب تم نے کال کی تھی تو لچمن داس نے کیسے فون اٹینڈ کر لیا تھا؟ کاشی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ یقیناً عمران خود ہوگا، اس کے لیے کسی کی آواز اور لہجے کی نقل کر لینا مشکل نہیں ہے، اور ویسے بھی میں لچمن داس کی آواز تو پہچانتی نہیں۔
اس لیے اگر وہ نہ بھی بول رہا ہوتا تو مجھے کیا معلوم ہو سکتا ہے؟ اب یہ سوچو کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ شاگل بھی یہاں موجود ہے اور ہم بھی، اور شاگل کے مخبر ہمارے آدمیوں میں موجود ہیں، اس لیے اب کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ شاگل تک معاملات کی بھنک بھی نہ پہنچے اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ ریکھا نے کہا، ریکھا، میرا خیال ہے کہ ہمارے سامنے اب دو صورتیں رہ گئی ہیں۔ کاشی نے یک لخت انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کون سی؟ ریکھا نے چونک کر کہا۔ ایک تو یہ کہ ہم شاگل کو ہلاک کر دیں۔ کاشی نے کہا تو ریکھا بے اختیار اچھل پڑی۔ کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا کاشی؟ کیا کہہ رہی ہو؟ ریکھا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں درست کہہ رہی ہوں، کیونکہ شاگل نے باز نہیں آنا اور ہم آپس میں لڑتے رہ جائیں گے اور پاک ایشیائی ایجنٹ لیبارٹری تباہ کر کے واپس پاک ایشیا بھی پہنچ جائیں گے۔ کاشی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو ریکھا کے چہرے پر سنجیدگی کی تہ چڑھتی چلی گئی۔ لیکن اس کے باوجود یہ سوچنا کہ شاگل کو ہلاک کر دیا جائے حماقت ہے، ریکھا نے کہا۔ تو پھر دوسری صورت سامنے آتی ہے، کاشی نے کہا تو ریکھا بے اختیار چونک پڑی۔ دوسری صورت کیا؟ ریکھا نے چونک کر کہا۔ لیبارٹری سیکر صحرا کے اندر رشما کے مقام پر ہے اور مجھے 100% یقین ہے کہ شاگل لاکھ عمران اور اس کے ساتھیوں کو روکنے کی کوشش کرے، لیکن عمران اور اس کے ساتھی بہرحال رشما پہنچ ہی جائیں گے اور ہم وہاں چونکہ پہلے سے تیار ہوں گے، اس لیے ہم آسانی سے ان کا شکار کھیل لیں گے۔ کاشی نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ ہم وہاں ریگستان میں خیمے لگا کر رہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ریکھا نے کہا، ہم لیبارٹری کے اندر سیکیورٹی چیکنگ کے لیے رہ سکتے ہیں۔ کاشی نے کہا، نہیں، صدر صاحب نے یہ مشن شاگل کے ذمے لگایا ہے، ہم تو اپنے طور پر علیحدہ کام کر رہے ہیں۔ ریکھا نے کہا، تو پھر آخری صورت یہی ہے کہ وہاں سے کچھ فاصلے پر واقعی خیمے لگا کر رہا جائے۔ کاشی نے کہا، پانی کہاں سے حاصل کریں گے؟ نہیں کاشی، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ہمیں بہرحال بانڈا میں رہ کر سب کچھ کرنا پڑے گا۔ ریکھا نے کہا، تو پھر سمجھ لو کہ سیکرٹ سروس اور پاور ایجنسی دونوں ناکام رہیں گی اور پاک ایشیائی ایجنٹ لیبارٹری تباہ کر دیں گے۔ کاشی نے کہا، تمہاری بات درست ہے، پھر کیوں نہ صدر صاحب سے بات کی جائے، شاید وہ اجازت دے دیں۔ ریکھا نے کہا، تم نے پہلے بھی پرائم منسٹر سے بات کر کے مشن حاصل کیا تھا، اب بھی ان سے بات کرو، ویسے وہ خود بھی اجازت دے سکتے ہیں۔ کاشی نے کہا، ایک منٹ، او واقعی یہ بہترین منصوبہ ہے۔ ریکھا نے مسرت سے اچھلتے ہوئے کہا، کون سا منصوبہ؟ کاشی نے چونک کر پوچھا۔ سیکر صحرا کے ایک طرف بانڈا ہے جبکہ دوسرے کنارے پر شہر سیرام ہے اور سیرام سے رشما کا فاصلہ نسبتاً بانڈا سے کم ہے۔ اگر ہم سیرام میں اپنا اڈا بنا لیں اور بارکس ریز کی مدد سے رشما کو چیک کرتے رہیں تو جیسے ہی عمران اور اس کے ساتھی وہاں پہنچیں ہم گن شپ ہیلی کاپٹروں کی مدد سے ان پر اچانک حملہ کر دیں۔ اس طرح ہم آسانی سے اس صحرا میں ان کا شکار کھیل سکیں گے۔ ریکھا نے کہا، او ہاں، بارکس ریز چونکہ بالائی فضا میں رہتی ہیں اس لیے یہ لوگ انہیں چیک بھی نہ کر سکیں گے۔ ویری گڈ، یہ واقعی بے حد شاندار منصوبہ ہے۔ بس ایک خامی ہے اس میں کہ ہم شاگل کو فری ہینڈ دے دیں گے، ایسا نہ ہو کہ وہ بانڈا میں ہی عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دے اور ہم بیٹھے ان کا انتظار ہی کرتے رہ جائیں۔ ریکھا نے کہا، ہاں، یہ بات تو بہرحال ہمیں برداشت کرنا پڑے گی اور مجھے یقین ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی کسی طرح بھی شاگل کے بس کا روگ نہیں ہے، اس لیے وہ لازماً رشما پہنچ جائیں گے۔ کاشی نے کہا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم گوپال کو شاگل کے کیمپ بھجوا دیں، وہ وہاں سے اپنے مطلب کے کسی بھی آدمی کو ختم کر کے اس کے میک اپ میں وہاں رہ سکتا ہے، اس طرح ہمیں ساتھ ساتھ اصل صورتحال کا علم ہوتا رہے گا۔ ریکھا نے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے ریکھا، کیپٹن چوپڑا جو یہاں کا انچارج ہے وہ ہمارا مخبر ہو سکتا ہے اگر ہم چاہیں تو۔ کاشی نے مسکراتے ہوئے کہا، او تو کیا چوپڑا تمہیں پسند کرتا ہے؟ ریکھا نے کہا، پسند کا لفظ اس کے لیے چھوٹا ہے، وہ میرے اشارے پر آنکھیں بند کر کے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے چھلانگ لگا سکتا ہے، یہ تو میں اسے لفٹ نہیں کراتی۔ کاشی نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا، لیکن تمہاری اس سے ملاقات کہاں ہوتی ہے؟ مجھے تو آج تک علم ہی نہیں ہوا۔
ریکھا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، وہ میرا ہمسایہ ہے۔ کاشی نے کہا، او اچھا، تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، اس سے بہتر آدمی بھلا اور کیسے مل سکتا ہے؟ ریکھا نے کہا، ٹھیک ہے، اب تم بے فکر ہو جاؤ، میں سیرام میں تمام انتظامات کے ساتھ ساتھ کیپٹن چوپڑا کو بھی سیٹ کر لوں گی۔ کاشی نے کہا اور ریکھا نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔